اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبالها وبنیها وسر المستضعفیها بعدد ما احاط به علمه بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزۃ لمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسی ٹاپک ہیومن سائیکولوجی کو النور چینل کی توسط سے آگے بڑھاتے ہوئے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو آج ختم کر دیں۔ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی وہ ہے سورہ ہمزہ۔ ہم نے سورہ ہمزہ میں پڑھا ابھی کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمارا ٹاپک تھا کہ ہیومن سائیکولوجی کے جو دماغ کے پارٹس ہوتے ہیں، ہم نے ان کی بات کی، انسان کی بات کی، بشر کی بات کی، اور ہم نے کہا ناس اور پھر انسان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے پورا ڈیٹیل سے اس چیز کو بتایا۔ ہم نے یہ بھی بولا کہ انسان کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے اور پھر انسان کس طرح سے اگر اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنی اور اپنی فیملیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو یقین مانے کہ دنیا میں خراب انسان ختم ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک اپنی ذمہ داری جب نبھائے گا تو۔ اور ہم زبان میں آئے تھے کہ امام نے فرمایا تھا نا کہ زبان کے بارے میں جب ہم نے عقل کے سولجر پڑھی تو اس میں کتنی مرتبہ یہ زبان کی بات ہو رہی تھی، سچ بولنا، اور بہت زیادہ آپ اس میں نوٹ کریے گا کتنی بار آ رہا تھا زبان کے بارے میں۔ تو یہاں پر بھی ایک آیت ہے، جو آیت ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو یہ چیز ذرہ بھی پسند نہیں آتی ہے۔ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اندر اللہ کرے نہ ہو، اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کو نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو خدا کہتا ہے سورہ ہمزہ میں کہتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، جہنم کا کنواں ہے، لعنت ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں نا خدا ویل کا مطلب ہوتا ہے کہ بد دعا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ بد دعا دیتا ہے، جہنم کے کنویں کی بات کرتا ہے، کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، جو لوگوں کے عیبوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سورہ حجرات جب آپ پڑھو گے تو اللہ کہتے ہیں غیبت نہ کرو، غیبت کرنا کسی بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ جاسوسی نہ کرو، فلا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے عیب ڈھونڈنا، ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے، ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے عیبوں کو تلاش کرنا، اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا۔ خدا کہتا ہے میں سخت نفرت کرتا ہوں، اور اللہ بد دعا دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اب یقین مانیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اگر آپ سائنس کے روح سے دیکھو، اگر آپ سائنس کے طریقے سے دیکھو نا، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب ایک انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بری سوچوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ فضول کاموں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ دماغی بیمار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، جو اللہ کو ذرہ پسند نہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ ایک جگہ پر دو جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں اعمال ناموں کو، تمام نیکیوں کو جمع کر کے ایسے آگ لگا دیتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب لکھ دیتا ہوں، اور دنیا میں ہی ان کا رزق کم ہوتا ہے، ان کی زندگی کم ہوتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک جو خداوند عالم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ ولا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند نہ کرو۔ محمد کے سامنے یعنی محمد اور آل محمد کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، مینز جو رسول خدا نے، اللہ اور رسول نے جس چیز کو حلال حرام قرار دیا اسی کو انجام دو، اپنی نہ چلاؤ ان کے اوپر، ورنہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور دوسری جو چیز جہاں خدا سخت نفرت کرتا ہے وہ ہے سورہ نور۔ اگر آپ نے پڑھی ہو تو سورہ نور میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی کسی مومنہ عورت پر، مومنات غافلات، اللہ کہتے ہیں اگر کسی مومنہ عورت پر
ایسی مومنہ عورت جو محسنہ ہے، یعنی اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، باحجاب ہے، اس کے ساتھ بھائی ہے، بہن، اس کا شوہر ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، محسنہ یعنی جس نے اپنے گرد ایک قلعہ کھینچا ہوا ہے، اور غافلات جس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کے پیچھے کیا 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 بولا جاتا ہے، وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی ہے۔ مومنہ کے اوپر تہمت لگانا، ایسی مومنہ جو غافل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ بیچاری اپنا ڈیفینس کر، اللہ کہتا ہے میں سخت نفرت کرتا ہوں اور تمام اعمال کو پکڑ کر آگ لگا دیتا ہوں، آگ لگانے کے بعد اس کو بھنک بھی نہیں دیتا کہ ایسے نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ اچھے اعمال کرنا شروع کر دے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب کو مہیا کر دیتا ہوں۔ تو خدا نے زبان کے بارے میں کتنی بڑی بات کی۔ ہم جب تانے مارتے ہیں نا تو تان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تان کا مطلب ہوتا ہے نیزے کی جو نوک ہوتی ہے نا، جو بہت چبھنے والی نوک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تان کہتے ہیں۔ تانا یعنی کسی کو چبھو کے رکھ دینا۔ اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے کہ بیمار ہیں وہ لوگ جو اچھی باتوں میں بھی بری باتوں کو تلاش کرتے ہیں، کسی کی عیب کو تلاش کرتے ہیں، کسی کو صرف ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کسی کی کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے، اس کو پکڑ کر ایشو بنا کر اس کی عزت کو خراب کر کے رکھ دیتے۔ اللہ کہتا ہے ان کے اندر ایک بیماری ہے جس کا نام ہے زیغ۔ خدا ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو آئے ہم سب مل کر، اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو آج سے ہم اس کو نکالنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں۔ جب تک زندگی ہے تب تک اپنے اوپر کام کرو، جب حضرت اسرائیل آ جائیں گے نا تو پھر سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر انسان کہے گا اللہ مجھے واپس بھیجو، اللہ کہے گا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کہے گا 1 منٹ کے لیے دنیا میں بھیجو۔ 1 منٹ کی کیا قیمت ہے اس انسان کے لیے جو گھنٹے فضول فون پر اور فون میں اور باتوں میں لگا رہتا ہے؟ 1 منٹ کی اس وقت اس کو قدر ہوگی۔ اللہ کہے گا نہیں اب ہو گیا ختم۔ تو ہم آتے ہیں بات کرنے کے طریقے میں، سوچتی ہوں کہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی بھی احادیث بتاؤں جو کہ ہمارے مشکل کشاں ہیں، جن کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں۔ اور ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف کہ جو رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بات کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیتیں کی، اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیب چھپ جائیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نورانی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری فکر جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو جائے، تم تفکر کرنا شروع کر دو۔ قال علی علیہ السلام ان احببت سلامت النفس کا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں سلامتی ملے نفس کی، تو تم بستر معایب کا، تمہارے عیب جو ہے وہ چھپ جائے، تو بس تم کیا کام کرو؟ فقلل کلامک، تم اپنی بات کو کم کر دو، کم بولنا شروع کر دو۔ کچھ لوگ تو اتنا بولتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ سانس کب لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ جب تم کم بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ یتوفر فکرک ویستنیر قلبک، تمہاری دل نورانی ہو جائے گا، تمہاری فکر وافر ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک چیز بتاؤں کہ سب سے خوبصورت اور سب سے بیوٹیفل جو بات ہے وہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا مولا کون سی ہے؟ کہا خیر الکلام الصدق، جو سچ بولتے ہیں، جو سچ بات ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ خیر، اس میں خیر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو ہم مسلمان ہیں، صبح سے ایک دن اگر ہم ایسا کر کے دیکھیں کہ صبح سے میں اٹھوں اور میں صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹ کروں کہ میری جو بول ہے، جو میری بات ہے، جو زبان ہے، اس میں کتنی سچائی تھی، کتنا دھوکہ فریب اور کتنا باتوں کو بدلنا اور لفظوں کو چینج کر کر پیش کیا اور کتنا جھوٹ بولا۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، جب امام سے پوچھا گیا نا تو امام فوراً بتاتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین جو بات ہے خیر المقال ما صدقہ الفعال، کہا کہ سب سے بہترین بات وہ ہے کہ تمہارا عمل جس کی تصدیق کرے، گواہی دے، تمہارا عمل تمہاری بات کی، وہ بہترین بات ہے۔ پھر مولا فرماتے خیر الکلام ما یمل ولا یقل، امام فرماتے کہ ایسی بات جو تھکا دے، ایسی بات جو تھکا دے اور کم ہو، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور مولا کائنات امیر المومنین کہتے ہیں احسن القول السداد، قول السدید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قول سدید کہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ثلاث من ابواب البر،
نیکیوں کے 3 دروازے ہیں. مولا رسول خدا فرماتے 3 دروازے ہیں نیکیوں کے. یا رسول اللہ وہ کون سے دروازے، آپ ہمیں بتاؤ، ہم چاہتے ہیں ان دروازوں کو حاصل کرنا. تو میرے حبیب خدا فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے سخاء النفس، کہا ایک جو دروازہ ہے وہ ہے سخاوت کا دروازہ، اور دوسرا دروازہ کیا ہے؟ دوسرا دروازہ ہے طیب الکلام، اپنی زبان کو، اپنے کلام کو، اپنی بات کو پاکیزہ کرو. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات کہتے ہیں اپنی زبان کو پاک کرو. پتہ نہیں ہماری زبان کس حد تک پاک ہے، کون سے زبان سے پاکیزہ لفظ نکلتے. پھر فرماتے ہیں جو تیسرا دروازہ ہے وہ ہے، جو تیسرا بر کا دروازہ ہے وہ ہے الصبر علی الاذی، کہتے ہیں جو اذیتوں پر صبر کرنا، یہ تیسرا دروازہ ہے. رسول مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی بہت ہی ایک خوبصورت حدیث ہے جو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس حدیث پہ عمل کرنا تو میں سمجھتی ہوں واجب ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. فرماتے ہیں کہ خوبصورت بولو تاکہ خوبصورت جواب سنو. ظاہر سی بات ہے، اور حدیث ہے کہ جب تم کوئی بولتے ہو نا، جیسا تم بولتے ہو ویسا ہی جواب سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ تم برا بولو گے تمہیں رپلائی میں برا اچھا ملے گا، نہیں، تم بھی سوچ جیسا تم بولتے ہو نا ایسا سوچو کہ یہ تم خود اپنی ذات کے لیے بول رہے ہو، کیونکہ یہ تمہیں جواب ملنے والا ہے. اگر وہ شخص ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ نہیں دیتا تو خدا دے دیتا ہے اس کی جگہ پر. پھر اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بہت ہی خوبصورت حدیث فرماتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ عود اللسان لین الکلام، فرماتے ہیں زبان، اپنی زبان کو نرم کرو اور اپنی زبان کے اندر بخشش لاؤ اور سلام کرنے کی عادت بناؤ، کیونکہ اس طرح کرنے سے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بہت 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 ہی زیادہ خوبصورت احادیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ نقصانات کو بیان کریں، تھوڑا سے جو نقصانات ہیں نا زیادہ بولنے کے اس کو بیان کریں. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. کون سی ہے؟ کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے پاکیزہ الفاظ نہ نکلے، اس سے زبان سے دل توڑا جائے، کسی کی عفت کو پامال کیا جائے یا بہت زیادہ بولا جائے تو اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ملتا ہے، خدا اس کو رزلٹ یہ دیتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو خدا چھین لیتا ہے، رزق کو کم کر دیتا ہے، زندگی کو کم کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے اس زبان کو کنٹرول نہ کرنے کا. مولا کائنات امیر المومنین فرماتے کتنی ایسی جنگیں تھی جو زبان کی وجہ سے لڑی گئی، کتنی ایسی جیل تھی، قید تھے جن میں لوگ جو گئے وہ زبان کی وجہ سے گئے. بس آخری چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کروں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے نا، تو حضرت خضر سے جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اے حضرت خضر مجھے کچھ نصیحت کرے. تو ایک نصیحت حضرت خضر نے کی تھی حضرت موسیٰ کو. کیا کہا تھا حضرت خضر نے کہ اے موسیٰ اس بات کو دھیان سے سنو اور سمجھ لو اور اس کو اپنے اندر محفوظ کر لو کہ دیکھو جو بدان کے کہ سنو کہ جو سننے والا ہوتا ہے، جو سنتا ہے، جو سن رہا ہے، وہ بہت زیادہ پہلے تھک جاتا ہے بولنے والے سے. یعنی جو بولنے والا ہے وہ پہلے نہیں تھکتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سوچ لو، سمجھ لو کہ جو تمہاری بات سن رہے ہیں نا ان کو مت تھکاؤ. یعنی اتنا نہ بولو کہ سامنے والا بیزار ہو جائے. بولنے والا کم تھکتا ہے، سننے والا زیادہ تھک جاتا ہے. عمار یاسر جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں ایک حکم دیا، کہا اے عمار اپنے بات کو، اپنے کلام کو، اپنے گفتگو کو چھوٹا رکھو تاکہ لوگ تھک نہ جائیں، تاکہ لوگ تم سے دور نہ ہو جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں کس طرح سے بیان کیا، اور اب ہم آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو آخری حدیث تھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو 75 سولجر تھے عقل کے اور جہل کے، تو یہاں پر آتے ہیں امام فرماتے ہیں فَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْخِصَالُ كُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي نَبِيٍّ أَوْ وَسِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قد امتحن اللہ قلبہ للایمان واما سائر ذالک من موالینا۔ امام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سولجر ہیں نا، جتنے بھی سولجر جو عقل کے ہیں اور جو جہل کے ہیں، وہ صرف اور صرف خدا نے کہاں جمع کیے ہیں؟ یہ سارے کے سارے سولجر جمع کیے ہیں اللہ نے انبیاء کے اندر۔ پھر فرماتے اوصیاء کے اندر، جو انبیاء کے ولی ہوتے ہیں ان کے اندر، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان مومنوں کے اندر جن کے دلوں کو خدا نے امتحان لیا تھا، اور امتحان لینے کے بعد وہ مومن جن کے امتحان لیے گئے تھے، امتحان لینے کے بعد خدا نے ان کے دلوں میں یہ سولجر ڈال لیے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ مولا ہم کیا ہیں؟ ہم تو نہ نبی ہیں، نہ ہم وہ مومن ہیں، نہ وسیع ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ تو امام خود اس چیز کا جواب دیتے ہیں، کتنا خوبصورت امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے وَأَمَّا سَائِرَ ذَلِكَ مِن مَوَالِينَا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا يَخْلُو من ان یکون فیہ بعض حاضر جنود حتی یستکملوا۔ کہا کہ ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں نا، ان کے اندر یہ سولجر سپاہی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا جو چاہنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حتی یستکملوا، کہتے ہیں کہ ان جنود کو وہ اپنی سٹرگل، اپنی محنت اور اپنے آپ کی قرآن احادیث کے ذریعے سے اپنے تمام جنود کو اپنے اندر کمپلیٹ کرتا ہے۔ وَيَنْقَى مِن جنود الجہل، اور جو جنود ہوتے ہیں، جہل کے جو سپاہی ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے پھینک دیتا ہے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلِيَّةِ، اور اس مومن کے جو سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اپنے اوپر کام کرتا ہے، اپنے آپ کو پروجیکٹ سمجھ کے کام کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے وہ انبیاء کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، انبیاء تک، اوصیاء تک۔ اور یہ انما یدرک ذلک بمعرفت العقل وجنودہ، اور یہ صرف معرفت کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا، معرفت کی، وہی محنت اور اسٹرگل کرتے ہیں، اور جب ہم نے جہل کے جنود کو سائڈ پر کر دیا۔ ووفقنا اللہ وإیاکم لطاعتہ ومرضاتہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان جنود کو، عقل کے جنود کو لے آئے، جہل کے جنود کو کھینچ کے پھینک دے باہر، اور خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی مرضی پر چل سکیں۔ یہاں پر ہمارا ہیومن سائیکولوجی کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو النور والے ہیں خداوند عالم ان کو اس چیز کا اجر اور ثواب دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے کہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت اور احادیث کو دعوت دی، اور جس کے ذریعے سے ہم بہت سب مل کر ان احادیث کو جمع کریں اور اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں لے آ سکیں۔ خداوند عالم سے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ اس قرآن کا، اور کہ جتنی بھی ہم نے یہ عبادت کی قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، خدا اے پاک پروردگارہ ہمیں ان قرآن کی آیتوں پر، ان احادیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کو دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی قرار دے۔ اور اے پاک پروردگارہ تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا ہماری اولادوں میں سے کسی کو بھی دشمنان اہل بیت میں سے قرار نہ دینا، اور اے اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔